دین کیونکہ ایمان کے وقت رہتا ہے، ایمان کی طاقت دین پر چلاتی ہے، اس لیے ایمان کی بات کہنا اور ایمان کی بات سننا ایمان والوں کا نفع دیتا ہے۔ جب بھی ہم ایمان کی بات کریں گے تو ہماری وہ ایمان کی باتیں ہمارے کام آئیں گی، اور وہ ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ایمان کے مذاکرے، اور جتنے مذاکرے کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا، اندر میں تقویت پیدا ہوگی۔ اس لیے ایمان کی محنت میں اللہ مجھے آپ کو معاف کرنے ہونی چاہیے۔ کھانے میں غفلت ہو گیا کوئی بات نہیں، دکان مکان کاروبار اس میں غفلت ہو جائے کوئی بات، ایمان کے اندر غفلت نہ ہو۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، 24 گھنٹے ایمان فرض ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ روزے رمضان میں فرض ہے ایک مہینے کے، لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ حج مالداروں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کا سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ اس لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایمان کی محنت لے گئے ہیں کہ 24 گھنٹے آدمی کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہو، کیا پتا جس وقت غافل ہے اسی وقت موت آ جائے۔ آدمی کو بہت ڈرتے رہنا چاہیے، اور آدمی کو اپنی ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے اللہ والے کرتے چلے گئے، بڑے بڑے اللہ والے صحابہ سارے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے۔ سی غفلت ہو گئی تو قدمہ انزل تو منافق ہو گئے، اپنی ایمان کی فکر ہو، وہاں کچھ یہاں کچھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایمان کی طرف کیسے متوجہ کرتے، اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہا۔ یا رسول اللہ ہم اپنی ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان کی تجدید ہے، اس سے ایمان تازہ ہو کہ کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دے، وہ تو اللہ سے ملا دو۔ شیخ نہیں کہنا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، اس لیے ان کے ایمان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، انہیں وہ قوت قلبیہ، وہ دل کی طاقت، وہ ایمان کی طاقت ہے اللہ کے رسول کی صحبت سے میسر تھی، اور ہمیں وہ دولت میسر نہیں۔ اس لیے اپنے قلب کو طاقتور بنانے کے لیے ہمارے بڑے ہمیں کلمہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی اتنی مقدار آپ کلمے کی روزانہ پڑھ لیا کرو۔ جب اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو اور پھر ان کے مشورے کے تابع ہو جاتا کہ جی مجھے کتنی تسبیح کرو، مجھے کتنا ذکر کرنا، مجھے کتنی نوافل کرنی، مجھے کیسے کاروبار کرنا ہے، مجھے کیسے شادی کرنی ہے، کہ اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرو گے، بے لگام کے گھوڑے نہ ہو، کہ جس گھوڑے کی کوئی لگام نہ ہو اس کی کیا قیمت ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اس کی محنت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ایمان کی دعوت دینی چاہیے۔ بچوں سے بات کریں نا، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں تو ایمان کی بات کریں، ان کو اگر ڈرانا ہے تو جہنم کی آگ سے ڈرائیں، بولو، ان کو اگر لالچ دینا ہے تو جنت کا لالچ دیں گے،
تو بچپن سے بچوں کے تصور میں جنت اور جہنم کا خیال بیٹھ جائے. یہ جھوٹ بولوں گا تو جہنم میں جلوں گا. امی بچوں کا ذہن بناتی ہے بلی آ رہی ہے، میں نے کہا بلی نہیں آ رہی ہے، بولو کتا آ رہا ہے، بلی کتے سے ڈرایا جاتا ہے اور یہ غلط ہے، بولو. اب بچے نے دیکھا ادھر ادھر نہ بلی ہے نہ کتا ہے، تو کیا سیکھا بچے نے؟ امی جھوٹ بول رہی ہے. تو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے بچوں کو؟ کوئی آیا دروازے پہ، بیٹا کہہ دے وہ ہے نہیں، چھوٹا سا بچہ گیا کیا کیا کون سکھا رہا ہے جھوٹ بولنا؟ اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے. ہماری زندگی دیکھ کر، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات دیکھ کر ہمارے بچے فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. باپ گالیاں دیتا ہے تو بیٹا کیا کرے گا؟ بولو. گھر کے اندر کا ماحول ہے، باپ بے حیا ہے تو بیٹا کیا کرے؟ باپ بدتمیز ہے تو بیٹا کیا کرے؟ باپ بد اخلاق ہے تو بیٹا کیا کرے؟ باپ دکان کا غلام ہے تو بیٹا کیا کرے؟ تجارت کا غلام ہے تو بیٹا کیا کرے؟ مال کا غلام ہے تو بیٹا کیا کرے؟ وہ دکان پہ بیٹھ کر دیکھتا ہے کچھ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا جو دیکھ رہا ہے، کم تول رہے ہیں یا صحیح تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے وعدہ کیا، کس کا وعدہ خلاف کیا، کس سے وعدہ پورا کیا. کل کو دے دوں گا پیسے، اب تو کل بھی آپ نے یہی کہا تھا، آپ نے کل بھی یہ کہہ دیا تھا، اس سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بیٹا کوئی تربیت کرے گا باپ کی، وہ تو سیکھے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان کی 3 علامتیں مجھے اور آپ کو اپنے اندر انشاءاللہ مضبوط طریقے سے پیدا کریں گے. 3 علامتیں، 3 نشانیاں ایمان کی. بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو وفا کرے، امانت رکھے تو ادا کرے. یہ علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابی اٹھے، سو کر اٹھے، کیف اصبحت یا حارث، اے حارث کس حال میں صبح کی ہے؟ اور صحابہ بھی صحابہ ہی تھے، اللہ نے صحابہ کی راہوں پر چلا لیا. کیا کہا اٹھتے ہی؟ الحمدللہ یا رسول اللہ، میں نے کامل مومن بن کر صبح کی، ایمان والا بن کر صبح کی. یہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی علامت یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے، میرا دل، میرے سے کوئی پوچھے میرا دل دنیا میں لگ گیا ہے، میرا دل اچھے اچھے کپڑے پہننے کو چاہتا ہے، میرا دل اچھے اچھے کھانا کھانے کو چاہتا ہے، میرا دل اچھے اچھے مکانات، اچھی اچھی گاڑیاں، اچھے اچھے مقامات دیکھنے کا دل کرتا ہے. یہاں گھوموں وہاں گھوموں، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، یہ کروں وہ کروں. میرا دل شادیوں میں شرکت کرنے کا بڑا شوق ہے. ذرا سا بہانہ مل جائے کسی فنکشن میں جانے کا، سب سے پہلے پہنچ گیا ضرورت. کیوں؟ مرغ مسلم ہے، بریانی ہے، اعلیٰ درجے کے کھانے ہیں، اور نفس دوڑتا ہے ان چیزوں کی طرف. جی ذرا سا بہانہ مل جائے کہ دعوت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شخص ہوا جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال کرے. فرمایا جنازوں میں کثرت سے شرکت کیا کرو، شادیوں میں شرکت کرنے سے گریز کیا کرو. ذرا سا بہانہ مل جائے شادی چھوڑ دی، کیا وہ بیوی کی طبیعت خراب اس لیے وہ بھول گیا تھا یار. پتہ ہے آپ خرافات ہیں، مستورات ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. کچھ علماء سے جا کر، جہاں بے حیائی اور بے شرمی ہو، جہاں اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں، نبی کے طریقے پوچھو. وہ بھی کمیٹی بنی تھی، انہوں نے فتوے چھپوائے تھے، لمبا چوڑا فتوا یہاں سے لے کے یہاں تک دیواروں پہ لگے ہوئے تھے. ایسی شادیوں میں شرکت کرنا حرام ہے. پرواہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کی طاقت اندر میں نہیں ہے. چھوڑو ان کو جو ایمان کی باتیں نہیں کرتے. میں اپنا کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں. ہمارا مذاکرہ اپنی ذات کے لیے سارا کا سارا، کہ ہمارے اندر میں کیا پل رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اندر سے بگڑ رہے ہیں یا بن رہے ہیں. ظاہر تو واقعی پیارے نبی جیسا بنایا ہے، لیکن میرے اندر کا کیا حال ہے، مجھے یہ سوچنا ہے بیٹھ کر.
رات دن مجھے اس کا احساس بڑھ رہا ہو کہ میرا ایمان کیسے بنے گا، کہ میری دعوت کھوکھلی تو نہیں ہے، زبان پہ تو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، لیکن دل میں کیا ہے؟ رات دن یہ سوچ مجھے اندر سے پرید رہی ہو، اندرون میں غم، اندر میں غم پیدا ہو رہا ہو، آخرت کا، قبر کا، قیامت کے دن کا، آخر کار مرنا ہے۔ بولو نہیں، مرنا نہیں ہے۔ کب کو؟ ابھی آ سکتی ہے موت، ابھی تھوڑی دیر میں آ سکتی ہے نا، اگر آ گئی تو کیا سامان ہے؟ رات کے اندھیرے میں کیا کیا تھا، دن کے اجالے میں کیا کیا تھا، جان کر کتنے گناہ کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر۔ انجانے کے تو جو گناہ ہوتے ہیں انجانے میں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کی تو لمبی چوڑی لسٹ ہے جو انجانے میں ہوتے ہیں، کتنے گناہ جان کر کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرنا، اللہ کی ذات کی حفاظت کرنا۔ تو ایمان بڑھ رہا ہو، یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے پھر گیا، پہلی علامت ایمان میں، میرا دل دنیا سے پھر گیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں جی نہیں لگانا، جیسے کپڑے مل گئے پہن لیے، بولو ہاں، جیسی ٹوپی مل گئی پہن لی، ٹھیک ہے، جیسے جوتا مل گیا پہن لی، جیسا کھانا مل گیا بولو کھا لیا، کچھ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ روٹی ہے، کیا اور سالن کرتی ہے، سالن وہ گھی کا ڈبہ تھا، گھی کا ڈبہ، اس کی تلی میں ذرا سا گھی لگا ہوا تھا، آپ نے اس کو روٹی کو سکڑ لی اور بڑے مزے دے لیا، آپ بھی کھاتے ہیں۔ کچھ ہے یہ سرکہ ہے، واہ واہ کیا کہنے ہیں، جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں سالن کی کیا ضرورت ہے، سرکہ بہت بڑھیا سالن ہے۔ اور ازواج بتا رہا اللہ کے رسول کی بھی خوش ہو جاتی تھی، خوش ہو جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں اللہ کے نبی خوش ہو، چاہتے کو دسترخوان کروا دینا جنت سے، عائشہ کھا، اے فاطمہ کھا، اے ام سلمہ کھا، اے رقیہ کھا، اے زینب کھا، نہیں، فقر و فاقے میں رہے، فقر و فاقے میں رکھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا یہ ہے سادگی، یہ ہے زندگی جو تمہارے نبی نے گزاری۔ کیا کہتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے، بس مجبوراً شکل مجبوراً استعمال کر لے، دل میں طلب نہ ہونی چاہیے۔ جی شادیوں میں شرکت سے پہلے سوچنا تو چاہیے، مجھے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، میں تبلیغ والا ہوں اور پتہ نہیں کتنے سال سے اللہ کے رسول کے طریقے کی دعوت دے رہا ہوں، میری شرکت کا لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا، کیا میری تبلیغ کو وہ سمجھیں گے اگر میرے اندر عمل نہیں ہے؟ بولا کیا لکھا شیخ نے؟ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کا اثر لوگوں پہ کب ہوگا؟ جب میری زندگی عمل والی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ وہ خود عمل کر کے دکھلائیں، خود عمل کر کے دکھلائیں۔ بھائی آپ شادی میں کیوں نہیں آئے؟ ہم نے تو آپ کے یہاں پر کارڈ بھیجا تھا، فون کیا تھا، بھائی آپ سے محبت ہے، خرافات سے نفرت ہے، بے پردے کی ہو رہی تھی اس لیے نہیں آیا۔ بولو وہ تمہاری بہن ہے، میری طرف سے یہ 500 روپے بہن کو ہدیہ دے دینا، آپ سے محبت ہے، خرافات سے نفرت ہے، کیمرہ چل رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ بولو اسٹینڈنگ کھانا ہو رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ بولو نہیں سمجھ رہے بھائی، کون دعوت دے گا، کون عملی زندگی پیش کرے گا؟ تبلیغ والے اللہ کے رسول کے طریقے کی دعوت دیں اور اس کے خلاف کریں تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور یہ اپنی دعوت میں بھی جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ عمل کے اعتبار سے اللہ مجھے عمل والا بنائے، آپ کو عمل والا بنائے، ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کرے میں عمل والا بنائے۔ بولو کہ میری دعوت میرے لیے ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آدمی قیمتی عمل سے ہوتا ہے۔ دکان پر بیٹھا ہے، گاہک ہیں، حساب کتاب جوڑ رہا ہے، اذان ہوگی، قلم چھوڑ دیا، آ کے کرو، اجی وصیت کر دی، آ کے کرو، اجی وصیت کر دی، آ کے کرو، لینا لے نہیں تو جا، میرے مقدر کی روزی میرے ہاتھ میں نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تجھے میں نے نہیں بلایا، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔
یتیم بولو. صحابہ کھلی ہوئی دکانیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے عمل. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے عشاء میں 17 رکعتیں ہیں. بولو کتنی؟ 17 رکعت پڑھ کے بیٹھو. مغرب کے بعد اوابین پڑھ کے بیٹھو. یہ دعوت تو اس کے لیے ہے کہ ہم عمل والے بنے، اور عمل نہ بنا تو دعوت کس بات کی ہے؟ تسبیحات کا اہتمام ہو رہا ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے. نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹائم نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر لایا میں گزر جاتا ہے، ادھر ادھر گزر جاتا ہے. تو تسبیحات کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ غفلت، لاپرواہی، سستی یا مشغولی. یہ کتنی مشغولی ہے؟ کھانے کھانے کا ٹائم ملتا ہے کہ ہاں ملتا ہے؟ بولو. اور اگر تقاضا آ جائے بیت الخلا کا پھر نکالتے ہیں ٹائم؟ بولو نہیں. تو اس کے لیے نکال سکتے ہیں ٹائم؟ اس کے لیے نہیں نکال سکتے. اس کے لیے نکال سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں نکال سکتے. ایک ہے جسمانی غذا، ایک ہے روحانی غذا. بولو. تو تسبیحات کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کس کے لیے ضروری ہے بھائی؟ جو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے، جو تبلیغ کر رہا ہے اس کے لیے، جی یہ ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن پہلے نمبر پہ تو کون آئیں گے؟ یہ دعوت دینے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ دین کی محنتوں میں دین کی خدمتوں میں لگنے والے. اس لیے آپ بھی نیت کرو، میں بھی نیت کروں، انشاءاللہ عمل والے بنے. صحابہ کو اللہ کے رسول نے عمل والا بنایا کہ اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو سورہ کہف پوری کرنے سے پہلے سلام نہ پھیرتا. تیر پر تیر لگ رہے ہیں اور صحابی رسول کی نماز چل رہی ہے اور خون بہ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے اور سلام نہیں پھیرا. جب یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے ذمہ داری لگائی تھی نگرانی کی، ذمہ داری کا کیا ہوگا، تو سلام پھیرا. عمل کا شوق. کب پڑھی تھی تہجد؟ کون سا دن تھا وہ برکتی؟ رمضان کے اندر شاید کچھ رکعت. رمضان کے بعد تہجد کا کیا حال ہے میری؟ اشراق کا کیا حال ہے؟ اوابین کا کیا حال ہے؟ چاشت کا کیا حال ہے؟ تسبیحات کا کیا؟ تو میں تو عمل والا بننا انشاءاللہ. پھر دعوت میں اثر ہوتا ہے، پھر دعوت میں طاقت ہوتی ہے. بولو. انفرادی اعمال اندرونی طاقت پیدا کرتے ہیں. اندرونی طاقت. جس دروازے کو 40 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، حضرت علی نے اکھاڑ کر پھینک دیا. عمل کی طاقت، ایمان کی طاقت. رکانہ پہلوان آیا، اللہ کے نبی نے اسے دعوت دی، کلمہ پڑھ لے. میں تو پہلوانی کی زبان جانتا ہوں، کشتی لڑ لو، ہار گیا تو پڑھ لوں گا. کیا آ جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. وہ پہلوان کوئی معمولی پہلوان نہیں تھا. وہ پہلوان ایسا پہلوان کہ کسی سے آج تک ہار نہیں دیکھی، ہارا نہیں. اتنا طاقتور پھرتیلا. ایک گھوڑا بگڑ گیا تو لوگوں نے کہا اس پہ قابو کر کے دکھاؤ. اس نے جمپ لگائی، گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور اس کی جو پسلیوں کو دبانا شروع کیا، پسلیاں پھاڑ دی اس کی. کس کی؟ گھوڑے کی. ایسا طاقتور پھرتیلا، بہت جاندار، بھاری بھرکم. اتنا بھاری کہ وہ اونٹ کی کھال پر بیٹھ جائے اور لوگ اسے گھسیٹنا چاہیں، ہلا نہ سکیں. اللہ کے نبی نے چیلنج قبول کر لیا. دیوبند کو کس کے باندھا، آ جاؤ. اب اس نے پوری طاقت لگائی، اللہ کے نبی ہلے بھی نہیں، کیونکہ ایک نبی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. بولو. اور یہ تو اللہ کے رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں. ان کی کیا بات، ان کی کیا شان. رکانہ پہلوان کی ساری طاقت فیل ہو گئی، ہلا بھی. اور اللہ کے نبی نے رکانہ کو اٹھا لیا اور اٹھا کر بٹھا دیا. یہ کیا کرا آپ نے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. جادو کہ نہیں، دوبارہ آ جا.
دوبارہ پھر اس نے طاقت لگے میں پھر اسے اٹھا کر بٹھا دیا. ایک سانپ جو گئے تو اوپر نہیں اٹھایا اور دے کے نہیں مارا. اگر دے کر مارتے تو زمین میں اتر جاتا. اس نے تیسری بار طاقت لگے میں پھر اٹھا کر بٹھا دیا. جیسے کوئی چھوٹا سا بچے کو اٹھا کے بٹھا دے پھر رکانا پڑا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ سچے تو ایمان کی طاقت. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 2 لاکھ کا لشکر چیر کر گئے ہیں اور بادشاہ کا سر قلم کر کے اپنے نیزے پر رکھ کر لائے ہیں. 3000 صحابہ 3 لاکھ کے مقابلے کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں. جی کیوں؟ لا الہ الا یہ اندر میں بتاؤ گے بولو انشاءاللہ. تسبیحات کا اہتمام کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. پڑھو گے کسی سے تعلق تو قائم کرو, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ تو دو, بیٹھو تو اللہ کے سامنے جم کے ایمان کی تجدید کے لیے دعوت تو دو. 2.5 گھنٹے تو لگاؤ. کتنے؟ 2.5 گھنٹے. ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں 2.5 گھنٹے لگاؤ. ہم کیا کہتے ہیں آدھا گھنٹہ. ہمارے بڑے کہتے ہیں 2.5 گھنٹے لگاؤ. ہم کیا کہتے ہیں 15-20 منٹ لگتے ہیں. 2.5 گھنٹے کتنے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں 2.5 گھنٹے لگاؤ. بڑوں کی بات مانو گے؟ کون کون مانے گا؟ آپ اٹھانا آسان ہے, 2.5 گھنٹے لگانا مشکل ہے. روزانہ محلے میں چل پھر کر ملاقاتیں کرو. وہ صاحب یہ چکی ہے, چلے گی, آٹا بنے گا, آٹا بنے گا, روٹی بنے گی, روٹی بنے گی, لوگوں کی بھوک مٹے گی. یہ چکی چلے گی محلے میں, ایمان کی چکی, اعمال کی چکی. محلے میں چلو پھر ہوٹلوں پر جاؤ, پیارے پیارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی. جماعتیں آتی ہیں, ملاقات کرانے والا کوئی نہیں ہوتا. اکثر جماعتوں کا حال ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ملاقات کرا دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں سے. پھر ہماری ملاقات آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, کوئی بہت ہی زیادہ مضبوط مسجد بار جماعت ہو تو 1 گھنٹہ ملاقات کر لے. یہ بھی اللہ کے یہاں اجر اور ثواب رکھتا ہے کہ آدمی زیادہ نہ دے, تھوڑا دے دے, لیکن کم سے کم 2.5 گھنٹے تو دینے ہی چاہیے انشاءاللہ. دل سے نیت کرو کہ روزانہ مجھے 2.5 گھنٹے فارغ کرنا ہے دعوت کے, دین کی مبارک محنت کے لیے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعوت کا نظام بناؤ محلے میں, بچے کو دعوت دینے کا ذہن بنے کہ ہاں دعوت دینا ضروری ہے. بھائی دعوت بہت بڑا عمل ہے. 1,24,000 نبیوں کی سنت زندہ کرنا چاہو تو دعوت دو, اور دعوت میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بولا کرو. انشاءاللہ اللہ کی بڑائی بولا کرو, اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, اللہ کی وحدانیت. لوگوں کے دلوں سے اللہ کی عظمت نکلی ہوئی ہے. ہم لوگ اللہ کو نہیں جانتے جیسے جاننے کا حق ہے. ہمیں اللہ کی ذات کا وہ تصور نہیں ہے جو ہونا چاہیے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. میرے بھائیو, ایک آنکھ ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ آنکھ کبھی بند نہیں ہوتی. جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اللہ قیامت کے دن میرے سے اور آپ سے حساب لے گا. وہ آنکھ جو کبھی بند نہیں ہوتی, اپنی ہر مخلوق کی پوری نگرانی کرتی ہے, وہ آنکھ کبھی بند نہیں ہوتی. وہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, اسے حساب دینا ہے.
ابو کیا کر لیں گے اگر دیکھ لیا؟ امی کیا کر لیں گی؟ بہنیں کیا کر لیں گی؟ بھائی کیا کر لیں گے؟ لوگ کیا کر لیں گے؟ حساب کسے دینا ہے؟ حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ ہی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی، نہ وہ تھکتا ہے، کون؟ نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ 50 سال پہلے گناہ ہو گیا تو وہ بھول گیا ہوگا اللہ نے، جی ہاں، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ چوکتا ہے کہ اللہ سے چوک ہو گئی۔ بولو، آم کے پیڑ پہ امرود نکل رہا، چوک ہو گئی، بولو، مرغی کے انڈے کے اندر سے مور کا بچہ نکل گیا، چوک ہو گئی، بولو، نہ چوکتا نہ گھبراتا ہے، حالات کے بدلنے سے اللہ نہیں گھبراتا، بولو، نہ بھولتا ہے، نہ چوکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ فیصلے بدلتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، حساب دینا ہے۔ رات دن سوچا کرو، حساب دینا ہے راشد عظیم، تجھے حساب دینا ہے، تجھے حساب دینا ہے، تجھے حساب دینا ہے، تجھے حساب دینا ہے۔ کیا منہ دکھائے گا اللہ اس کے رسول کو؟ حساب دینا ہے، وہ حساب لینے والا اللہ ہے۔ بولو، ماضی بھی جانے، حال بھی جانے، مستقبل بھی جانے۔ ماضی کیا ہوا تھا اللہ جانتا، کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا، کیا ہونے والا ہے۔ اور دیکھنے والا کالی رات، کالی چٹان، کالی چیٹی، رات کا گپ اندھیرا، اور کالی رات اور کالی چٹان اور کالی چیٹی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہے، سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ اس کے قدموں کے نشانات بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندھیرے اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، وہ اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسا روشنی میں دیکھتا ہے۔ بولو، چھپا ہوا بھی ظاہر، ظاہر بھی ظاہر، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے آپ غافل ہیں، اللہ جانتا ہے۔ وہ دلوں کے اندر اتر کر جان لیتا ہے میرے بندے کے دل میں کیا کیا بھید چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ سے چھپا لو گے میرے بھائی اور دوستوں، نہ وہ کرتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ چوکتا ہے، نہ وہ کروٹ بدلتا ہے کہ تھک گیا بیٹھے بیٹھے تو کروٹ بدل دے۔ جی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ کے سارے صفاتی نام جو ہے نا، ہر نام سے محبت، رحمت، فضل، کرم برس رہا ہے۔ ہر صفت اللہ کے قریب لے جانے والی ہے۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، القہار، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور۔ آپ ان تمام ناموں کا ترجمہ دیکھیے گا، ہر نام سے رحمت برس رہی ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی کہاں جانا، تھوڑی دیر جاؤ، چلو بھائی، تو بیچارے کو مجبوری ہوگی، آپ آگے آ جاؤ، تھوڑا جگہ پر کر لو۔ تو آج سے نیت کرو اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بیٹھے گی؟ تنہائیوں میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بات اندر اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بات اندر اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے ساری زندگی اس کی دعوت دی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبیوں کی دعوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبیوں کی دعوت، سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے۔
مکے کے میدانوں میں، بازاروں میں، مینا کے بازاروں میں، میدانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں گونج رہی ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو، مجھے اللہ کا رسول مانو، کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگ مٹی ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگ گریبان چاک کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کسی نے چہرے پر مٹی ڈال دی، آپ نے دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، گھر میں فاقے آ گئے، آپ دعوت دیتے رہے۔ اپنی بھوک برداشت کرنا آسان ہے، بچوں کی بھوک برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہمارے سے، بولو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کی سعی کر چکر لگا رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ اسماعیل تڑپ رہا ہے علیہ السلام، اسماعیل کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، اسماعیل کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، صفا مروہ۔ اور ایک مقام ایسا تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو وہاں اماں جان نے دوڑ لگائی ہے، سعودی حکومت نے وہاں ہری لائٹیں لگائی ہیں، جتنے مقام سے آپ نے دوڑ لگائی تھی، تو جتنے ہمارے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، تو جب وہ صحیح کرتے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ یہاں تم بھی دوڑ لگاؤ، تمہاری اماں نے دوڑ لگائی ہے۔ قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں، عالم میں دین زندہ ہو گیا، اللہ کی بات چل گئی۔ محلے میں 4 مہینے کی بات چلاؤ، 4 مہینے کی بات چلے گی۔ حاجی راشد 4 مہینے کی جماعت لے کے چلے گئے آسان، اللہ ان کا سفر آسان کرے، قبول فرمائے، جان مال میں برکت دے، کامیابی عطا فرمائے، ان کی سفر کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ ہمارے اکابرین افریقہ کا سفر کر کے آ رہے ہیں، عالم میں سفر ہو رہا، عالم میں بات چل رہی ہے، اللہ کرے میرا بھی لگ جائے، کہہ دو آمین، میرا بھی لگ جائے، میری جان لگ جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی جان مال اللہ کے راستے میں لگ جائے، بڑا مقدروں والا ہے وہ شخص جس کی جان مال وقت کو اللہ اپنے راستے کے لیے قبول فرما لے، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ 8 10 12 15 نوجوان لے کر ہر سال کم سے کم چلہ دے دیا کرو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بولو، گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ شیطان کہے گا گھٹے گا، شیطان کہے گا گھٹے گا، دنیا کی محبت کہے گی نہیں، دکان کا تقاضا ہے، نفس کہے گا نہیں، کیا بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا ہوگا تیرے گھر کا، کیا ہوگا تیری بیوی کا، کیا ہوگا تیرے بچوں کا، کیا ہوگا تیرے کاروبار کا، کیا ہوگا تیری پلاننگ کا، تو نے پلاننگ بنائی ہے، اور پھر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ پلاننگ کرتے کرتے قبر میں چلا جاتا ہے، ایک پلاننگ تو کر رہا ہے، ایک وہ کر رہا ہے، پیدا کرنے والا ہے نا، تیری پلاننگ فیل ہے اس کی پلاننگ کے سامنے۔ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لوگ دنیا میں سازشیں کرتے ہیں، جالے بناتے ہیں، چال بن رہا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ ایک امر آتا ہے لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب اللہ کا امر آتا ہے سارے جالے ختم ہو جاتے ہیں، ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اتنے بڑے بڑے مکانات بنا لیتے ہو جن میں تمہیں رہنا بھی نہیں ہے، خبر کا گڑھا تیار ہے، کتنی بھی قطار جمع کر لیتے ہو جو تم کھا بھی نہیں سکتے، خبر کا گڑھا تیار ہے۔ ایک صاحب نے اپنے گھر میں پتھر لگوا رکھا تھا،
کچھ عرصے بعد وہ پتھر پرانا اسے اکھڑوا کے دوسرا لگوا دیا، لاکھوں روپے اس پہ خرچ کر دیے، تو کیا کہیں گے اسے؟ عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ پتھر بدلوانے میں، ماڈل بدلنے میں، اسی میں زندگی لگ رہی ہے، جان مال وقت سارا دنیا بنانے میں، دنیا سنوارنے میں، دنیا سجانے میں، جی کے چمچلے پورے کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے، قبر کا بڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے، ہمارے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کتنی دعائیں مانگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ وجود اللہ کے رسول کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ہمارا وجود اللہ کے رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ہمارا وجود اللہ کے رسول کے آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ ہاتھ لگانا، آدھا گھنٹہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگو، تو ایک چیز مانگا کرو، اے اللہ کو امت کو ہدایت دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ کوئی امت کی مغفرت کر۔ روز دعا میں وقت لگانا چاہیے مجھے، رات کو روز دعا میں بیٹھنا چاہیے اللہ کے سامنے، روز گڑ گڑانا چاہیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے سارے دروازے کھل گئے، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کی ساری پریشانیوں کے ختم ہونے کے دروازے کھل گئے، اس کے سارے مسائل حل ہونے کے دروازے کھل گئے، اس کی ساری حاجتیں پوری ہونے کے دروازے کھل گئے، اس کی ساری الجھنیں سلجھنے کے دروازے کھل گئے، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے۔ ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے، نماز پڑھی ہو جا نماز وہ سنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نوافل کا ذکر کیا ہے۔ اور اب تو عجیب ماحول ہے، بعض تو ہمارے نوجوان پیارے فرض پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں کہ نظر نہیں آتے کہاں۔ اس لیے میرے بھائی و دوستوں بزرگوں، ہم دعا والے بنے، صحابہ دعا والے بنے۔ جی 60,000 کا لشکر آ رہا ہے، کون مقابلہ کرے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، مجھے 30 آدمی دے دو میں مقابلہ کروں۔ ابو سفیان نے کہا خالد 30 آدمی لے کر جاؤ، کچھ عقل کی بات تو کر لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے، کہ نہیں بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تجھے زیادہ زور دکھانے ہیں 60 لے جا، 60,000 کے مقابلے میں 60 صحابہ، کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو پسند کروں گا، چنوں گا، چھانٹوں گا، اگر کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ 60 صحابہ کو لے کر 60,000 کے مقابلے میں 40 انصار، 20 مہاجر۔ خالی یہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول بھی انصار کو آگے رکھا کرتے تھے، میں بھی آگے رکھوں۔ ایک رات دے دو تیاری کی، کہ ٹھیک ہے آج کی رات تیاری کرو۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ یہ ہے تیاری صحابہ، یہ ساری رات صحابہ روئے اللہ کے سامنے، ساری رات روئے پڑھتے اللہ کے سامنے۔ کوئی ایک رات طے کرو اللہ کے سامنے رویا کریں گے، بولو اللہ 2 راتیں دے دے، ہفتے کی 3 راتیں دے دے، رونے کے لیے 4، پوری راتیں رونے کے لیے ہیں، لیکن کچھ تو ٹائم میں بھی فارغ کرو، آپ بھی فارغ کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھنا، بولو ہے نا۔ یہ کھیت میں پانی کی طرح ہے، یہ رونا، یہ آنسو، یہ ایسے ہیں جیسے کھیت میں پانی دیا جا رہا ہو۔ بولو بغیر پانی کے کھیتی ہوتی ہے؟
اور تشکیلیں دی، ملاقاتیں دی، اور محنت دی، اور تعلیم کے حلقے دی، اور حلقے کا جوڑ دی، اور فلانا جوڑ دی، اور فلانی فکریں دی، اور فلاں سے ملاقات، اور فلاں سے ملاقات، اور رونا دھونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور وہ اللہ کے رسول کی سنت. اے اللہ، یا تو عمر کو یا ابو جہل کو ہدایت دے کر اسلام کو تقویت عطا فرما. بولو، یہ نام لے کر دعا مانگنا کی سنت نہیں ہے. مشکلیں کرو، دعا مانگو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کیوں لکھا شیخ نے صدقہ تھا؟ کتنے لگائے گا اس میں کہ جی 1,00,000 درہم کہ مجھے دے دے، اس سے بہتر جنت میں میں دلوا دوں. ابھی ساری رات رو اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، میرے سے تو کچھ نہیں ہوتا، میرے سے میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات تو تیری ہے. تیرے بھروسے میں کہہ دیا اور صبح تیار ہی لو جی حضرت، بولو کرو گے تشکیل انشاءاللہ. بڑے پیارے پیارے نوجوان تیار ہیں، سچی بتا رہا ہوں، لے کے جانے والے نہیں. لکھنؤ کے برابر میں وہ علاقے میں اجتماع تھا ندوۃ العلماء میں، ہاں تو تشکیل ہو گئی، بہت ساری 40 آدمی ہو گئے میرے ساتھ. کل بدو کے ایک ساتھی کہنے لگے 40 آدمی لے کے جا رہے، پھر کہاں جاؤ گے، کیسے کرو گے، تربیت کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. میں نے بھائی ایسا کرتے ہیں 2 کر لیتے ہیں، جناب مجھے 20 آپ لے جاؤ. نہیں میرا موقع نہیں ہے، میرا موقع نہیں ہے، انہیں گھر بھیج لیں گے. بولو میں تو ان کا وقت لگوا ترتیب بناؤں گا، 2 جماعتیں کر کے 3 جماعتیں کر کے، اس میں کچھ کچے پکے ذمہ دار ہیں، ان کو جوڑ کے اس طرح ان کا وقت لگوانے کی کوشش کریں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم جان اڑا دیں گے، ہم مانگیں گے اللہ میاں سے. اللہ کچھ لوگ جماعت لے کے چلنے والے پیدا کر دیں. بولو انہی میں سے کوانٹٹی میں سے کوالٹی نکلتی ہے. بولو کتنے ساتھی تیار ہوئے جو اپنے 4 مہینے سال لگا رہے ہیں. بولو کیا لگا رہے ہیں؟ سال لگا رہے ہیں. علاقے کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد وار جماعتیں لے کر چل رہے ہیں، جماعتیں لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. بولو محنت ہوتی ہے تو ہدایت ہوتی ہے انشاءاللہ. کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کے بھروسے پر محنتیں کرنی ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا ہے. وہ حضرت جی کے جملے یاد رکھا کرو، میں بھی آپ بھی. کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے. بولو کرتے رہو، ڈرتے رہو. ڈرتے کیوں رہو؟ اللہ ہٹانا دیے، اے اللہ مجھے ہٹانا دیا اس کام سے. غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں، نبیوں والا کام ہے، معصوم تو ہوں نہیں، میں گناہ گار ہوں. اللہ ہٹانا دیے، میں معافی مانگتا ہوں. اللہ مجھے لگائے رکھ، اللہ اپنا نوکر بنا لے، اپنا غلام بنا لے، اپنے کام پہ رکھ لے. اللہ موت تک کے لیے فیصلہ کر دے، مجھے قبول فرما لے. یہ کام تو قبول ہوا ہے، اپنے آپ کو تو قبول کرواؤ. بولو ہر حال میں کرنا ہے. بولو ہر حال میں کرنا ہے انشاءاللہ، ہر حال میں کرنا. تو وہ فاقہ بھی آ سکتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں. میں کہا تھا ایک دن کہ وہ دن اچھے تھے جب جیب خالی تھی، تبلیغ ہو رہی تھی. بولو وہ دن اچھے تھے، پرانا سرانا کرتا پہن کر تبلیغ کر رہے تھے. وہ دن اچھے تھے، وہ دن اچھے تھے جب کوئی پوچھتا نہیں تھا. وہ دن اچھے تھے، تبلیغ ہو رہی تھی، گمنامے میں پڑے ہوئے تھے. وہ دن اچھے تھے، مال پیسہ دولت نہیں تھی. وہ دن اچھے تھے. پیسا کیا آیا، ہماری چال ہی بدل گئی. پیسہ کیا آیا، کاروبار کیا بڑھ گیا، سال کا چلہ مشکل ہو گیا. ایک پرانے کام کرنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے صاحب سے کہا کہ جی وہ چلو کہ جی وہ تو کاروبار بہت بڑھ گیا، دیکھو یہاں کوئی دیکھنے والا یہ وہ بھی تیرے لیے دعا کر دیں گے. ہاں دعا کر دو. کہ کیا دعا کریں؟ اللہ تیرا کاروبار گھٹا دیں. تیرا جب گھٹا ہوا تھا تو ہر سال جا رہا تھا، تیرا کاروبار بڑھ گیا تو 4-5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ آ گیا، تو نے چھوڑ دیا. تو دیا کیوں گیا ہے تجھے؟ آزمائش کے لیے کہ روزانہ آزمائش اللہ سے پوچھتی ہے اللہ کہاں جاؤں؟ میرے خاص بندوں کے پاس چلے جاؤں، انہیں آزماؤں گا، انہیں پرکھوں گا، انہیں چیک کروں گا. ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، جان کی کمی دے کر، مال کی کمی دے کر. تمہیں لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑے گی. سن لو گے؟ برداشت کر لو گے؟ حضرت کرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا. استقامت کہتے ہیں اس کو، استقامت، اخلاص.
کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے خالص کر کے اس کام میں لگے رہنا. جی ساری دین کی محنت ہے جتنی دنیا میں سب حق ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، لیکن لیبل تبلیغ کا لگا. بولو یہ کام کرتے کرتے سب کی عظمت دل میں ہو، سب کی محبت دل میں ہو، سب کی قدر دل میں ہو، سب کے سامنے عاجزی کے ساری کے ساتھ جھکیں گے اور دعوت کا کام کریں گے دیندار بننے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. بولو میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، میرا ایمان بن جائے، میرے اعمال بن جائیں، میری آخرت سنور جائے. صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور اللہ کے رسول اے میرے صحابہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، کیونکہ پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک زبردست، پیاس زبردست، سردی کا موسم، کڑاکے کی ٹھنڈ، اور خندق کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اللہ کے نبی کہا اے میرے صحابہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں فیصلے کرو انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل دینا، سوچ بدل دینا، خیالات، جذبات، احساسات. ایک غم اندر میں ہو، اللہ کے رسول والا غم، اللہ کے رسول والا درد، اللہ کے رسول والی فکر، اللہ کے رسول والی طرف، اللہ کے رسول والا درد. انشاءاللہ اس ترتیب پہ اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے فیصلے کرانا. یہ مومن کی دعا خالی نہیں جاتی. بولو مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے اللہ رد نہیں کرتا، تو مانگتے رہو، تم اللہ سے مانگتے رہو، اللہ رد نہیں کرے گا. اللہ رد نہیں کرتا تمہاری دعا، وہ جمع کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا ہے. جب دیکھ لیتے نا ہاں کیا ابھی اتنی ہو گئی جمع، آپ کام بنا دو اس کے. حالات آتے ہیں، حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے ترقی کے لیے، اور مدد ہوتی ہے تسلی کے لیے. کیا حالات آئیں گے، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، جان کی کمی دے کر، مال کی کمی دے کر. تمہیں لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑے گی. اور پھر وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ تم صبر کرتے رہنا، تم اللہ سے مانگتے رہنا، تم اللہ کے سامنے روتے رہنا، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا، اور دین کی محنت کرتے کرتے چلے جانا. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر دے لینا. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں مرنا ہے، آج نہ مرے کل مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. آج نہ گئے تو کل چلے جائیں گے. بولو پھر کیا ہوگا بیوی کا؟ کہ پیدا کرنے والا کون ہے کہ اللہ، تو بیوی کی حاجتیں کون پوری کرے گا؟ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کی حاجتیں کون پوری کرے گا؟ اور میرے بچوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو میرے بچوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ بولو میری امی کا مالک اور خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ اللہ ہے. تو میں چلا گیا تو میری امی کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ حاجتیں کون پوری کرے گا؟ میرے باپ کی حاجتیں کون پوری کرے گا؟ میرا بڑا باپ میں چلا گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے تو روٹی دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر پالنے والا بھی تو اللہ ہی ہے. حاجتیں پوری کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے. پریشانیوں کو ختم کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے. الجھنوں کو سلجھانے والا بھی تو اللہ ہی ہے. کام بنانے والا بھی تو اللہ ہی ہے. عزت اور ذلت کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے. نفع نقصان کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے. کیا کہتے ہو یہ یوں کر دیں گے، وہ یوں کر دیں گے، ان سے یہ ہو جائے گا، ان سے وہ ہو جائے گا؟ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. تو کیا کرو گے؟ اللہ کو راضی کرو گے. اللہ کو راضی کرو گے. 4 مہینے لگانے پڑیں گے پیدل بنجر علاقوں میں. ہاں جہاں کام نہ ہو وہاں جاؤ. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ تم جا رہے ہو فیجی، ہم فیجی جا رہے تھے. بنجر علاقوں میں وقت لگائیے، بنجر علاقے میں جاؤ جہاں کام نہ ہو. وہاں تربیت ہوتی ہے. ایک سفر میں بنجر علاقے میں کام کرتے کرتے کام کے علاقے میں چلے گئے. وہ ساری ترتیب بھی بدل گئی، ساری ترتیب بدل گئی. وہ جو رونا دھونا ہو رہا تھا، محنتیں ہو رہی تھی، قربانی دی جا رہی تھی، اور پھر رہے تھے غیر مانوس لوگوں میں، اور وہ بیچارے ہمیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں، اور ادھر آ کے رونا دھونا ہو. ہمارے رشتہ دار پھینک لیے اور مسجد دھو رہے ہیں، اور چپلیں اٹھا لی ہماری، اور کیا کیا ہوا. تو وہ ایسا نور بنتا ہے اندر میں، رونا دھونا خوب ہوتا ہے.
اور جہاں مرغے اور پراٹھے اور ناشتہ بھی اعلیٰ اور ظہر کا کھانا بھی اعلیٰ، دوپہر کا اور ناشتہ بھی اور پھر شام کا کھانا اور پھر پھل فروٹ بھی اور یہ بھی نقص بھی ایسا ہو گیا۔ ہمارا فیجی کا سفر ہوا، جب ہماری واپسی ہو رہی نا تو ہمارا ویٹ بڑھ گیا، شادی بڑھ گیا۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ مجاہدہ کریں، مجاہد بنیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو جو مجاہدہ کرتا ہے نا وہی مجاہدہ کروا بھی سکتا ہے، بولو، جو قربانی دیتا ہے وہ قربانی دلوا بھی سکتا ہے، بولو، جو پیدل پھرے گا وہ پیدل پھروا بھی سکتا ہے، کہ دور جاؤ نور لاؤ۔ کیا کہتے والے پڑھے، جتنا دور جاؤ گے اتنا نور لاؤ گے۔ تو یو پی کے بنتے رہے، ایک مطلب ہم نے 5000 خرچ کی جماعت بنائی 2007 کے اندر، اور طبیعت یہ کر رہی تھی کہ ذرا یو پی سے باہر جائیں، دور جائیں۔ میں نے بھائی تو خیر صاحب رحمۃ اللہ صاحب نے بات رکھی کہ جی ہمارے جماعت ہے اعظم گڑھ چلا جائے۔ اعظم گڑھ تو سارا میں نے جی حضرت ٹھیک ہے، اعظم گڑھ میں ایسا پیارا کام ہوا، کئی جماعتیں ہماری جمع ہو گئی، بھائی وسیم اور بھائی امجد وغیرہ جماعت تھی، ہماری جماعت تھی، اور اعظم گڑھ میں اجتماع ہونے والا تھا۔ اس اجتماع کی محنت میں ہم نے گھس کر علاقوں میں، گاؤں میں، دیہات میں کام کیا۔ اس کا نور، ہر سفر کا الگ الگ نور ہوتا ہے، الگ کلاسز ہوتی ہے تو الگ امتحانات بھی ہوتے ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ آج تک نور محسوس ہوتا ہے۔ تو میں نیت کروں انشاءاللہ پیدل کی جماعتیں بنائیں گے، نکلنے والا اچھا خاصا مجموعہ۔ ابھی ہلکا 11 بجے اٹھا، ہم نے نقد تشکیل کری، 12-15 نوجوان کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کھڑے تو ہو گئے نقد، لیکن اب ان کی تشکیل کو جمانا، ان کی وصولی، وہ کہتے ہیں کہ فہم تفہیم، سمجھانا سمجھنا، پھر ان کا تفقد، ان کے مسائل کو بیٹھ کر سوچنا، حل کرنا، یہ کام ہوتا ہے سارا کا سارا۔ یہ تھوڑی کوئی بیان پہ جماعت تھوڑی نکل جاتی، وہ تو محنت کرنی پڑتی ہے، گھر گھر جانا پڑتا ہے، در در جانا پڑتا ہے، پھر جا کر لوگ ارادہ کرتے ہیں، پھر وصولی دیتے ہیں، پھر بھی بعض کچے بعض پکے ہوتے ہیں، پھر محنت کرتے 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 7 8 9 10 11 12 15 جب تیار ہو جاتے ہیں۔ اور سچی بتاؤں، لوگ پیاسے ہیں، کوئی پیاس بجانے والا مل جائے، کوئی بات بتانے والا مل جائے، کوئی رونے رلانے والا مل جائے، کوئی تڑپنے تڑپانے والا مل جائے۔ ارے بھائی، درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، جو پھرتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ بیٹھنے والے پھرنے والوں کا درد نہیں سمجھ سکتے، اور بیٹھنے والے اور پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نیت کرو، عالم میں جانا ہے، پورے عالم میں جانے کی نیتیں کرو، اور جماعتیں بنانے بھائی کم سے کم طے تو کرو، ہر مہینے 3 دن ہر حال میں لگیں گے، یہ تو طے کرو۔ مطلب 3 دن کی جماعتیں بھی پیدل چلو، بھائی کہاں جانا ہے کہ جی ہمیں تو وہاں جانا ہے بادشاہی باغ، کہ مرزا پور کا کریئر ٹیمپو ہے، کیا مطلب کہ مرزا پور سے بادشاہی باغ پیدل چلیں گے؟ بولو کچھ تو پیدل چل۔ یہاں سے مسجد سے نکلے، ٹیمپو میں سوار ہوئے، اور ٹھیک مسجد کے سامنے ٹیمپو سے اتر کے مسجد میں داخل ہو گئے، بولو۔ اور طائف کے سفر کا قصہ تو یاد کیا کرو، طائف کتنی دور ہے؟ طائف کتنی دور ہے مکے سے؟ 120 کلومیٹر، 100 کلومیٹر۔ پیدل تشریف لے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی پیدل کا سفر 460 کلومیٹر ہے تقریباً مکہ سے مدینہ، اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، اور آپ کا کیا حال ہوا؟ صحابہ پیدل جماعتیں لے کر چل رہے ہیں، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، پیر زخمی ہو گئے، چیتڑے لپیٹ لیے، پھر پیدل چلے، وہ پھوپلے پڑ گئے پیروں میں، پھر پیدل چلے، وہ پھوٹے، پیروں پہ چیتڑے چپک گئے، اور برا حال، پھر پیدل چلے تو ناخون بھی اتر جاتے تھے بعض صحابہ کے، لیکن چلتے رہتے تھے۔ تو قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی، عورتوں نے قربانیاں دی۔ حیران ہوتا ہوں، حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور خبر پہنچی تو شکر ادا کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کھاتے کھاتے دنیا سے تشریف لے گئی۔ ابو جہل ملعون نے برچھا مارا، شہادت کا جام پی لیا۔ ہم جیسوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا مقام، اور نصیحت کا مقام بن گیا کہ دیکھو قربانیاں دینے والوں نے اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قربانیاں دے رہے تھے، عالم میں دین زندہ ہو رہا تھا۔ چچا جان ابو جہل کہاں ہے کہ تمہیں ان سے کیا کام، کہ ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر آج وہ مل گیا تو وہ نہیں، ہم نہیں۔ یہ بچے
اور جب یہ ابو جہل نظر آ کے وہ جا رہا ہے تمہارا مقصود، دونوں دوڑے ہوئے چلے گئے، ایک نے ابو جہل پر وار کیا، ایک نے اس کی ٹانگ گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا، دونوں گرے، ابو جہل بھی گرا اور گھوڑا بھی گرا۔ ادھر سے ابو جہل کے بیٹے نے حملہ کیا، ایک صحابی بچے کا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا، سارے دن ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، جب زیادہ تکلیف ہوئی تو اپنا ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبایا۔ ولی احمد لاٹ صاحب کہہ رہے تھے چل ہٹ بڑے ہٹ، مجھے دعوت کا تقاضا پورا کرنے دے۔ انگلی کٹ گئی، ایک انگلی ہی تو تھی جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی۔ گھوڑے کے پیر کاٹ دیے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، واپسی کا دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوتے ہیں، تو چلا پورا ہونے سے پہلے روزانہ دن گننا شروع کر دیتے ہیں، کب کا ریزرویشن ہے بھائی، کب کو وہ تاریخ آئے گی، کون سا دن آئے گا، ہماری فلائٹ کب کی ہے، ہمارا جہاز کب کو اڑے گا۔ گوشت کھا رہے تھے ایک طرف کونے میں، بڑی لمبی زندگی ہے، جعفر تو شہید ہو جائیں اور تو دنیا میں لگا رہے، کہیں دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، دل میں خیال آیا کچھ کھا لیتے، کچھ ہمت طاقت قوت آ جاتی، کیا جعفر تو شہید ہو جائیں تو دنیا میں لگا رہے۔ پھر جب وسوسہ آیا، تردد ہوا، ایک عالم کہہ رہے تھے کہ ان کی اس تردد کی وجہ سے ایک درجہ کم ہو گیا، بولو اس تردد کی وجہ سے ایک درجہ کم ہو گیا۔ فرمایا او دل تجھے اترنا ہوگا، چاہے خوشی سے اتر، چاہے ناگواری سے اتر، ایک زمانہ ہو گیا تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے، کیا تو جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اے جنت تو کتنی اعلیٰ، جنت سامنے ہے، گردن کٹانا آسان ہے، اس ہاری چھری تلوار چلی ہے، کافر کی تلوار چلی، صحابی کی گردن الگ ہو رہی ہے، اور صحابی رسول کہتے ہیں فزتو بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ جنت الفردوس کی کامیابی ہے، کہ اگر یہی کامیابی ہے تو پڑھوا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 300 درہم کا جوڑا پہننے والا نوجوان اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس اپنے لیے سعادت سمجھے۔ ایک چادر میں زندگی گزری ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو 300-200 درہم کا جوڑا پہنا کرتا تھا، آج اس کے بدن پر ایک چادر ہے، اس میں بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ان نوجوانوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت یاد رکھے گی۔ سارا مدینے کا اسلام مصعب بن عمیر کے کھاتے میں چلا گیا، 1 سال لگایا ہے، اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے اکثر مدینہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ ساری محنت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں، شان صحابہ کی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ جب مکہ فتح ہوا اکرمہ بھاگ گئے، بیوی آئی ہیں اللہ کے رسول سے، آ کر کہا یا رسول اللہ امن دے دیجئے، میرے شوہر کو امن دے، امن ہے۔ دوڑی بھاگی، ابو وہ اکرمہ کشتی میں سوار ہیں، ادھر بیوی نے اشارہ کیا رک جائے، ادھر کشتی بھور میں پھنس گئی، کیسے نجات ہوگی؟ تو کشتی چلانے والے نے کہا پڑھ دو لا الہ الا اللہ، اسی سے تو بھاگ کر آ رہا ہوں کہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ادھر دیوی نے میں نے تمہارے لیے اللہ کے رسول سے امن لے لیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ واپس آئے ہیں، راستے میں بیوی سے ملاقات کرنی چاہیے تو بیوی نے کہا میں ایمان لا چکی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہارا نکاح مجھ سے ٹوٹ گیا، دل پر چوٹ لگی۔ اور پھر پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور جب یہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صحابہ سے فرما رہے ہیں اکرمہ آ رہا ہے، اسے کسی بات کی آر نہ دلانا۔ اور جب آپ کی خدمت میں آئے ہیں تو اللہ کے نبی اٹھ کر استقبال کے لیے گئے، آؤ اکرمہ آؤ، یہ وہی شخص اس شخص کا بیٹا ہے جس نے ساری زندگی تکلیفیں پہنچائی ہیں، سارے غم بھلائے ہیں ایمان کی نسبت تک۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے ہیں اور چھپ چھپا کر آئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے تھے،
تو اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ دعوت بھیجی اور پھر آئے ہیں چھپ چھپ آ کر اور چادر میں چھپے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، یوں چادر کھولی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ صحابہ نے تلواریں کھینچ لیا، رسول اللہ وحشی آ گیا، اجازت دے دیجئے قتل کر دیں، گردن اڑا دیں کہ نہیں، وحشی ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان، ایک کافر کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ انتا وحشی تو وحشی، بیٹھ ذرا بتا دو سی تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تازہ ہو گیا کہ میری ہمت نہیں، حضرت وحشی فرماتے میری ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول، میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا یا تو اللہ کے رسول کو قتل کر یا پھر تو حضرت حمزہ کو تجھے آزادی کے لالچ میں تھا، میں بیٹھا تھا تاک میں کوئی میری زد میں آ جائے، حضرت حمزہ رضی اللہ میری زد میں آ جائے، میں نے نیزہ مارا ہے جو ہاتھوں کو چیرتا ہوا نکلا، حضرت حمزہ میری طرف گھومے اور میں بھاگا کہ میری شامت آئی اور گشت کھا کر گرے، اللہ کے نبی پھر رونے لگے، وہ فرمایا وحشی جا چلا جا، میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں، اس کے بھی آخرت کا فکر ہے، کیسے دین زندگیوں میں آ جائے، کیسے آخرت بن جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں نبی کا فرمان مل گیا، ہمیں دعوت کا کام مل گیا، اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ قدردانوں کو اللہ دیتے ہیں دین، قدردانوں کو اللہ دیتے ہیں دین، نا قدروں سے اللہ دیتے ہیں چھین، نا قدری نہ کریں، نا قدری نہ کریں، میں بھی اور آپ بھی نا قدری نہ کریں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، بولو اور پیدل لگائیں گے، انشاءاللہ یہ موقع ہے، سفر کی نیت کرو، اللہ آسان کرے گے، بولو کون کون تیار ہے، کھڑے ہو کر بولو ہمت کر کے کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہی ہیں مجھے اور مجھے پیدل جانا ہی ہے، ماشاءاللہ بولو بھائی ہمت کر کے، اور نیت کرو بھائی، جی ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، ایمان کی حقیقت سے سرفراز کر دے، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے احکامات پر زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر چلا دے، پیارے نبی کی پیاری سنتوں سے ہماری زندگی کو آراستہ فرما، مزین فرما، سرفراز فرما، اے اللہ اے کریم و رحیم اللہ، تو اپنے فضل سے ہمیں عمل والا بنا دے، عمل والا بنا دے، عمل والا بنا دے، تیرے احکامات پر چلنے والا بنا دے، نماز کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کا خشوع نصیب فرما، نمازوں کا یقین نصیب فرما، یقین والی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ وہ نمازیں جن نمازوں پر مسائل حل ہوتے ہیں ہمیں نصیب فرما، وہ نمازیں جن نمازوں پر برائیاں دور ہوتی ہیں وہ نماز ہمیں نصیب فرما، جو ہماری زندگی بدل لے وہ نماز ہمیں نصیب فرما، جو ہماری حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بن جائے وہ نماز ہمیں نصیب فرما، اے اللہ نماز کی حقیقت سے ہمیں آراستہ فرما،
اے اللہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنا سکھا دے، ہمیں قیام کرنا سکھا دے، ہمیں قرات کرنا سکھا دے، ہمیں رکوع کرنا سکھا دے، ہمیں سجدے کرنا سکھا دے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمیں حسن اخلاق نصیب فرما، ہمارے اندر نرمی محبت پیار اتفاق اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، خالص تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص تیری رضا کے لیے کیا جائے۔ اے اللہ ہمیں خالص تیری رضا کے لیے عمل کرنے والا بنا دے۔ دعوت کا فہم عطا فرما، دعوت کی بصیرت عطا فرما، دعوت کی حقانیت ہمارے دلوں میں اتار دے، دعوت کے ذریعے سے زندگیوں کے بننے کا یقین نصیب فرما، دعوت کے ذریعے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اللہ یہ دعوت کی عظیم و شان مبارک محنت تو نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی نصیب فرما، اس محنت اس کام کی قدردانی نصیب فرما، اس کام کے لیے اپنی جان مال وقت لگانے والا بنا دے، اپنی عزتیں لگانے والا بنا دے، اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ ہمارے بڑوں کا لگایا ہوا چمن، یہ میراث، یہ دعوت کا کام، اس کی قدردانی نصیب فرما، سارے عالم کے تقاضوں کے لیے ہمیں قبول فرما لے، عالمی تقاضوں کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہماری جان مال صلاحیتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں داعیانہ صفات نصیب فرما، داعیانہ مزاج نصیب فرما۔ اے اللہ وہ صفات جن صفات سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جن صفات کی بنیاد پر آپ زندگیاں بدل دیتے ہیں اور جن صفات کی بنیاد پر آپ ہدایت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں، اے اللہ وہ صفات ہمیں نصیب فرما، ہمیں ہدایت کا سورج بنا دے، ہدایت کا بادل بنا دے، ہدایت کا چراغ بنا دے۔ اے اللہ نے ہدایت کی محنت کرنے والا بنا، ایمان کی محنت کرنے والا بنا دے، صحابہ کی راہوں پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسے اخلاق ہمیں نصیب فرما، صحابہ جیسے زندگی ہمیں نصیب فرما۔ دیکھ یہ تیرے پیارے پیارے بندے، یہ بوڑھے یہ جوان، یہ تیری راہوں کے مسافر، یہ تیرے راستے میں نکلنے آنے جانے والے، یہ مسجد بار جماعت کے ساتھی، یہ حلقے کے ذمہ دار ساتھی، دیکھ یہ سارے کے سارے ساتھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم سب غموں کے مارے ہوئے اور دنیا کے ستائے ہوئے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ ان ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ لے میرے مولا، ہے تو تیرے ہی نام لیوا، ہے تو تیرے رسول کے ماننے والے، ان ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ لے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری تمام حاجتوں کو غیب کے خزانے سے پورا فرما دے، ہماری مدد فرما دے اللہ، ہماری مدد فرما دے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما، سارے عالم کے چپے چپے پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی عزت کی آبرو کی عقائد کی پوری حفاظت فرما، تمام گمراہ کر دینے والے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما دے، تمام باطل فرقائے باطلہ سے امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ عربوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے دینی درسگاہوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کے اصولوں کی حفاظت فرما، کام کے نہج کی حفاظت فرما، ہمیں اس کام کو صحیح نہج پر کرنے والا بنا دے، اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق کرنے والا بنا دے، اکابرین ثلاثہ کے نہج پر کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کوئی امت کے اندر اجتماعیت پیدا فرما، یہ امت تیرے لاڈلے حبیب کی امت ہے، اس امت کو امت بنانے کے لیے تیرے نبی کے پیر پھٹے ہیں اور تیرا نبی ساری رات رویا ہے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی کے رونے کا واسطہ دیتے ہیں، پیارے نبی کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، پیارے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اس امت پر رحم فرما دے، کہ تیرے نبی کی لاڈلی امت ہے، تیرے نبی کی امت گمراہی کے راستے پر چل پڑی، اسے روک لے، اس امت کو ذلت کے گڑھوں سے نکال دے، اس امت کو عزت کے کناروں پر پہنچا دے، اس امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اس امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اس
امت کو جہالت کے راستے سے ہٹا دے، اے اللہ علم و عمل کے راستے پہ ڈال دے، اس امت کو غفلت کے راستے سے ہٹا دے، ذکر و قرآن کی تلاوت کے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ اس امت کو بد اخلاقی کے راستے سے ہٹا کر حسن اخلاق کے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھنے کی لاج رکھ لے، جیسے کیسے ہیں تیرے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، ہم پر رحم فرما، اپنی رحمت کے صدقے میں ہم پر رحم فرما، اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، جان جان کر گناہ کیے، اے اللہ لیکن ہم نے سنا ہے تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنی بھی دعائیں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے مانگی، عافیت کی لائن سے مانگی، برکت کی لائن سے مانگی، ہم بھی مانگے، ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، جتنے شرور آفات سے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہماری حفاظت فرما یا اللہ، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، نفس کے شر سے حفاظت فرما، گمراہ کر دینے والے فتنوں سے حفاظت فرما، آسیر سے، سحر سے، جادو سے، غیبتوں سے، چغل خوریوں سے، ایک دوسرے کو تانا دینے سے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما، موبائل کے فتنے سے حفاظت فرما، تمام برائیوں سے، تمام غلطیوں کو تاہیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی برکت سے قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔